اسلام کی خاطر معتقدات و نظریات کی پاسبانی کی ہمت عطا فرمائے۔ حالات حاضرہ میں بہت سے لوگ تو یقیناً تماشائیوں کی طرح ہیں، لیکن اہل درد اور حالات کو سلجھانے کی فکر رکھنے والے حضرات بھی اللہ کے فضل سے کافی ہیں۔ لیکن یہ بات پھر ایک محل نظر ہے کہ کس چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے اور کس الجھن کو سلجھن کی طرف لانے کی ضرورت۔ ہو سکتا ہے بہت سے صاحب درد لوگ، ان کا درد تو قابل تحسین ہے کہ وہ اہل سنہ کی موجودہ صورتحال پر انہیں رنجیدگی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اسباب سے بے خبر ہوں کہ یہ موجودہ حالات کیوں بنے ہیں اور کب سے ان کی تیاری کی جا رہی تھی۔ ہماری آج کی پریس کانفرنس تو بظاہر ایک اس اعلان کے جواب کے لیے ہے کہ حضرت پیر سید محمد منور حسین شاہ صاحب بخاری حافظ اللہ تعالی، آپ نے چند دن پہلے اسی درد سے اور جذبہ سے کہ اہل سنت کے اندر وحدت کی فضا پیدا ہو، ایک کلپ دیا اور 6 اکتوبر سے پہلے اس پر بندہ ناچیز اور فریق مخالف سے جواب چاہا۔ وہ جواب بھی موضوع ہے اور ساتھ سیدنا داتا گنج بخش جویری قدس سر العزیز کہ عرس کے موقع پر کچھ غیور اہل سنت نے اپنے اعتقادی پیشواؤں کا محاسبہ کیا کہ تم کل سچے تھے یا تم آج سچے ہو، یا داتا صاحب کے عقائد سے تمہارا انحراف کیوں ہے۔ اس لحاظ سے بھی کچھ لوگوں کو تشویش ہے کہ ایسا کیوں ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ موضوع بھی میرے پیش نظر ہے۔ اصل میں جس صورتحال میں آج ہم ایک بھنور کی شکل میں موجود ہیں، یہ محض ہنگامی یا اتفاقی نہیں، اس کے لیے باطل قوتوں نے سال ہا سال ایک پلاننگ کے تحت کام کیا، اور آج اس صورتحال کا اہل سنت و جماعت کو سامنا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ اہل سنت و جماعت میں محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے معاذ اللہ کوئی کمی آ گئی ہے یا کوئی اختلاف ہو گیا ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ اہل سنت و جماعت کے اندر تعظیم سادات کے موضوع پر کوئی اختلاف ہے، ہرگز نہیں۔ تعظیم سادات کا اہتمام کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور یہ ہر کسی نے اپنی آخرت سنوارنے کرنے کے لیے اس کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، یہ کسی پر کوئی احسان نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ میرا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف ہے، کوئی جاگیر کا، کوئی مربے کا، یا کسی دربار کا، یا کسی مدرسہ کا، یا کوئی برادری ازم کے لحاظ سے، ایسا بھی ہرگز نہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ معاذ اللہ اہل سنت و جماعت میں کہیں خارجیت سرایت کر آئی ہے، یا ناسبیت سرایت کر آئی ہے، یا یزیدیت سرایت کر آئی ہے، جس کا
کچھ لوگوں کی طرف سے تاثر دیا جا رہا ہے، وہ بات بھی بالکل خلاف واقع ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہم اہل سنت و جماعت صراط مستقیم پر ہیں۔ ہمارے اطراف میں روافض، خوارج، نواصب اور دیگر بدعقیدہ قوتیں موجود ہیں، اور ان بدعقیدہ قوتوں کو کچھ ممالک میں اقتدار بھی میسر ہے، اور وہ ہر طرح کی بدعقیدہ قوتیں اپنے اس اقتدار کی بنیاد پر اہل سنت پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اس میں ان حکومتوں کا بڑا دخل ہے جو ان بدعقیدہ قوتوں کے اعتقادی کنٹرولر ہیں، ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ان کو پاکستان میں اور دیگر جگہوں پر اہل سنت و جماعت کے نظریات کے خلاف بھڑکاتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں۔ یقیناً روافض کا فتنہ یا خوارج کا فتنہ کوئی بھی ان میں سے چھوٹا فتنہ نہیں۔ خوارج اور نواصب کے لحاظ سے بھی بہت بڑے جہاد کی ضرورت ہے، اور ایسے ہی روافض کے لحاظ سے بھی بہت بڑے جہاد کی ضرورت ہے، اور اللہ کا فضل ہے ہماری ضرب سے جو مسلسل ہم نے عقیدہ توحید سیمینارز کا انعقاد کیا اور ناموس رسالت سیمینارز کا انعقاد کیا، نواصب اور خوارج کی بیٹریوں سے دھواں نکلتا نظر آیا، اور وہ سب کچھ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ہم نے کیسے سب سے بڑے موضوع پر، جس کے وہ اسپیشلسٹ بنے ہوئے تھے عقیدہ توحید کے، اور پھر توسل، استمداد اور اس سے ریلیٹڈ جو موضوعات تھے، ہم نے ان لوگوں کی بولتی بند کی ہے اللہ کے فضل سے، اور یہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ دوسری طرف روافض ہیں، اور ان کے خلاف بھی ہمارا کام آج کا نہیں، بہت پہلے کا ہے، اور اس میں سر فہرست 25 فروری 2008 کو ضلع منڈی بہاؤالدین میں گوجرا کے مقام پر بڑی تند و تیز آندھیوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر بندہ ناچیز نے 6.5 گھنٹے عظمت اہل بیت و صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کانفرنس، جس کا عرف عام میں نام ہے سنی کا سچ، شیعہ کا جھوٹ، یہ 6.5 گھنٹے مسلسل بندہ ناچیز نے منڈی بہاؤالدین میں رفض کا تعاقب کیا۔ کروڑوں سلام ہوں حضرت اقدس حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی قدس سر العزیز کو کہ آپ نے ہماری سرپرستی کی، اور اتنے خطرات وہاں پر جو فریق مخالف کی طرف سے تھے، اور بار بار وہ ہمیں بھی روک رہے تھے، انہیں بھی روک رہے تھے، اس کے باوجود وہ اس کانفرنس میں رونق افروز ہوئے، صدارت کی، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں رفض کے خلاف شاید کوئی دکھائے اتنی